السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی آج کا ہم لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 146 سے پڑھنا ہے۔ لیسن شروع کرنے سے پہلے جو پچھلے دفعہ میں نے آپ کو کوسچنز دیے تھے ان کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ ایک کوسچن تو تھا میں نے پوچھا تھا کہ کا یہاں مطلب کیا ہے، دوسرا مطلب کیا ہے کا۔ تو کا مطلب ہوتا ہے دوسرا یا، کیا اور یا۔ اس کے بعد تھا حسب تم، کہ حسب تم کیا ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے۔ تو حسب تم یہ فعل ہے، اور فعل اس لیے ہے کہ اس کے ساتھ نہ تو ال لگا ہوا ہے اور نہ ہی یہاں پر تنوین ہے۔ اس کا مطلب ہے اسم تو نہیں ہو سکتا، اور حرف نہیں ہو سکتا کہ حرف تو چھوٹے چھوٹے لفظ ہوتے ہیں، تو حرف بھی نہیں ہے، تو پیچھے بچا فعل، یہ فعل ہے۔ اب یہ کون سا فعل ہے، ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ مضارع کی اس میں کوئی علامت ہمیں نظر نہیں آ رہی، نہ یا ہے، نہ تا ہے، نہ الف ہے، نہ نون ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فعل ماضی ہے۔ حسب تم جو ہے وہ ساتھ ضمیر آ گئی، تو یہ ہو گیا۔ اور پھر میرا خیال ہے تھرڈ کوسچن میں نے پوچھا تھا آپ سے تدخلو، کہ تدخلو کیا ہے۔ تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر نہ ال ہے، نہ تنوین ہے، اس کا مطلب ہے یہ اسم نہیں ہے، حرف بھی نہیں ہے، تو پیچھے رہ گیا فعل۔ اور کون سا فعل ہے؟ شروع میں تا لگا ہوا ہے جو کہ مضارع کی علامت ہے، تو یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ فعل مضارع ہے۔ اور پھر مضارع کا جو ترجمہ ہے وہ ہمیشہ ہم کرتے ہیں یا حال میں یا مستقبل میں، تو تدخلو تم داخل ہوگے۔ میرا خیال ہے یہ 3 ہی کوسچن تھے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے۔ چلیں اب سٹارٹ کرتے ہیں اگلا لیسن۔ آپ لوگ کھولیں اور لکھنا سٹارٹ کریں آیت نمبر 146 سے سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وا اور، کa'ین بہت سے، اس کے کa'ین پہلی دفعہ آیا ہے یہاں پر لفظ، اس کے اور بھی میننگز آئیں گے جو میں آپ کو پھر بتاتی جاؤں گی، زیادہ تو یہ اتنا یوز نہیں ہوا۔ وَکَأَیِّن اور بہت سے، بہت سے یا کتنے ہی، من سے، نبیٍ نبی، قاتل لڑے، یہ قتال سے نکلا ہے، یہ قتل والا نہیں ہے، قاتل لڑے، معہ معہ ساتھ، ہو ان کے ساتھ، یعنی وَکَأَیٍّ مِّن نَبِیٍّ اور بہت سے نبی ہوئے، یعنی بہت سے پہلے نبی گزر چکے ہیں۔ قاتل معہ تو ان نبیوں کے ساتھ لڑے، کون لڑے؟ ربیون رب والے، اللہ والے، کثیرن بہت سے، یعنی ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے لڑے، ان کے ساتھ مل کر انہوں نے قتال کیا، جہاد کیا۔ فما تو، ما نہیں، تو نہیں، وہنو سست پڑے، لیما بسبب اس کے جو، اصابہم اصابہ پہنچی، ہم ان کو پہنچی، ان کو، اب بریکٹ میں لکھ لیں کیا چیز پہنچی؟ تکالیف۔ فی میں، سبیل اللہ اللہ کے راستے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، و اور، ما نہیں، ضعوف انہوں نے ضعف دکھایا،
یا انہوں نے کمزوری ظاہر کی یا ضعف دکھایا. وا اور ما نہیں. استقانو وہ دبے. استقانو وہ دبے. بریکٹ میں بے شک لکھ لیں باطل کے سامنے، یعنی کافروں کے سامنے وہ دبے نہیں. واللہ اور اللہ یحب وہ دوست رکھتا ہے الصابرین صبر کرنے والوں کو. وا اور ما نہیں. کانا تھا. قولہم قول یا کہنا، ہم ان کا، قولہم ان کا قول یا ان کا کہنا. کیا تھا؟ الا سوائے، ان کے، قالو انہوں نے کہا، ربنا ربا رب اور نون زبر الف نا ہمارے، اے ہمارے رب. اغفر لنا اغفر بخش دے، لام لیے، نا ہمارے، بخش دے ہمارے لیے. ذنوبنا ذنوب گناہ، نا ہمارے، ذنوبنا ہمارے گناہ. وا اور اسرافا، اسراف کیا کہتے ہیں؟ زیادتی، نا ہماری، اور ہماری زیادتی. فی میں، امرینا امر کام، نا ہمارے، ہمارے کام میں. وا اور ثبت ثابت رکھ، ثابت قدم رکھ. اقدامنا اقدام قدم، نا ہمارے، ہمارے قدم. وا اور انصر مدد فرما، نا ہماری، علی پر، القوم الکافرین القومی قوم، الکافرین کافر، کافر قوم پر، علی القوم الکافرین کافر قوم پر ہماری مدد فرما. فآتاہم اللہ تو آتا دیا، ہم ان کو تو دیا ان کو، اللہ اللہ نے، ثوابا ثواب یا انعام یا بدلہ، الدنیا دنیا کا. وا اور حسنہ اچھا، ثواب الآخرتی ثوابی انعام، الآخرتی آخرت کا، اور آخرت کا اچھا انعام یا ثواب. واللہ اور اللہ یحب دوست رکھتا ہے المحسنین احسان کرنے والوں کو. یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والوں، یا یہ بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے.
اے ایمان والوں، ان اگر تطیعوا تم اطاعت کرو گے، تم اطاعت کرو گے یا تم کہنا مانو گے، الذین وہ لوگ جو کفروا کفر کیا، یردو وہ پھیر دیں گے، یا مضارع کی علامت ہے جس کا مطلب ہوتا ہے وہ، یردو وہ پھیر دیں گے، کم تمہیں، علی پر، اعقابکم اعقابی ایڑیاں، کم تمہاری تمہاری ایڑیوں پر، فتنقلبوا پھر، تنقلبوا تم پلٹ جاؤ گے، پھر، تا مضارع کی علامت جس کا مطلب تم، اور تنقلبوا تم پلٹ جاؤ گے، خاسرین خسارہ اٹھاتے ہوئے، یا خسارے میں، تم پلٹ جاؤ گے خسارے میں، بلکہ اللہ اللہ، مولاکم مددگار ہے تمہارا، مولا مددگار، کم تمہارا، مددگار ہے تمہارا، و اور، ہوا وہ، خیر بہتر ہے، ناصرین مددگار۔ چلیں جی یہیں تک کرتے ہیں، اب اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں، قاتل مَعَهُ رَبِّيُّونَ کثیر جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، یعنی یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے مسلمانوں کو کہ اے مسلمانوں تمہارے ساتھ، یعنی غزوہ احد کا واقعہ ہی چل رہا ہے ابھی، کہ اے مسلمانوں تمہارے ساتھ جو یہ واقعہ پیش آیا ہے، یعنی یہ غزوہ احد میں جو تم نے جنگ لڑی اور پھر نقصان بھی اٹھایا، تو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ ایک طرح سے مسلمانوں کی ہمت بندھائی جا رہی ہے۔ جب کسی انسان کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتا ہے اور اس کو جو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ صرف تمہارے ساتھ نہیں ہے، تم سے پہلے بھی کتنے لوگوں کے ساتھ یہ مشکل آ چکی ہے، تو وہ انسان کی پھر ہمت بن جاتی ہے، وہ دل نہیں ہارتا۔ تو ظاہر ہے مسلمانوں کے اوپر جب یہ مشکل آئی تو ان کی ہمت تو بہت پست پڑ گئی تھی، تو وہاں پر ان کو بتایا جا رہا ہے ان کے ایمان کو ڈھارس دینے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے کہ اے مسلمانوں تمہارے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے غزوہ احد میں، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اللہ کے بہت سے نبی ایسے گزرے ہیں تم سے پہلے بھی کہ جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے، بہت سے اللہ کو چاہنے والوں نے، اللہ کے غلاموں نے دشمنوں کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں۔ تو یہ کوئی پہلی دفعہ جنگ نہیں تم لڑ رہے، لڑی ہیں لوگوں نے جنگیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، تو اللہ کے راستے میں جو بھی تکلیفیں ان پر آئیں ان پر انہوں نے ہمت نہیں ہاری، وہ ہمت نہیں ہارے، سست نہیں پڑے۔ ظاہر ہے جب اللہ کے راستے میں وہ نکلے، جہاد کیا، قتال کیا، ابھی آپ پہلے سپارے میں پڑھ کے آئے ہیں طالوت اور جالوت والا وہ سارا واقعہ، تو وہ بھی ذہن میں لے آئیں۔ تو وہ فرمایا کہ جب وہ اللہ والے اپنے نبیوں کے ساتھ نکلتے تھے اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے تو تکلیفیں تب بھی آتی تھیں اور وہ ان تکلیفوں پر ہمت نہیں ہارتے تھے۔ تو یہ ان تھوڑی سی جو کمزور ایمان والے صحابہ کرام تھے ان کی ہمت بندھائی جا رہی ہے کہ تم بھی ہمت نہ ہارو، کہ وہ بھی نہیں ہارتے تھے۔ وما ضعفوا وما استکانوا، اور نہ ہی وہ کمزوری دکھاتے تھے اور نہ ہی وہ باطل کے آگے گھٹنے ٹیکتے تھے، یعنی وہ
باطل سے مرعوب بھی نہیں ہوتے تھے، کافروں کے سامنے ہمت نہیں ہارتے تھے، اور نہ ہی وہ کمزوری دکھاتے تھے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی سب صابروں سے محبت ہے، ایسے ہی صبر کرنے والوں سے محبت ہے۔ تو اے مسلمانوں، تم بھی ایسا ہی کردار اپناؤ اور دل گرفتہ نہ ہو۔ تو یہ غزوہ احد میں جب حالات بدل گئے تھے جنگ کے اور مسلمانوں کو نقصان ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، تو اس ٹائم پر جب ان کی ہمت ٹوٹ رہی تھی تو ان کی ہمت کو بندھانے کے لیے یہ آیتیں سامنے آئیں۔ اور ویسے بھی اب ان کو ہم جنرلی اگر دیکھیں تو ہر مسلمان کو بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی تم پر کوئی مشکل آئے اللہ کے راستے میں تو ہمت سے کام لو، ہمت نہیں چھوڑنی، اور صبر کرنا ہے، اور ضعف نہیں دکھانا، اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے، اللہ کی ذات کے اوپر ایمان پکا رکھنا ہے۔ اور یہ مشکلیں تو آتی ہیں تم پر، تم سے پہلے بھی لوگوں پر آتی رہی ہیں، پہلی دفعہ تو نہیں آ رہی ہیں۔ جب بھی کوئی پرابلم آتی ہے ہمیں جنرلی ہماری اپنی زندگیوں میں بھی، تو اس وقت بھی ہمیں اس آیت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تم پہلے نہیں ہو، اللہ کے راستے میں جو چلتے ہیں، جو اس حق کے راستے میں چلتے ہیں، ان پر بڑی مشکلیں پرابلمز آتے ہیں، پہلے بھی آتے رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جو پہلے تھے وہ بھی ہمت دکھاتے تھے، کمزور نہیں پڑتے تھے اور صبر کرتے تھے، تو اللہ کی مدد بھی آتی تھی۔ تو تم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ وما کانا قولہم الا، اور کیا تھا ان کا ہر مرحلے پر ایک ہی قول ہوتا تھا، اور وہ ایک ہی دعا کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ قولہم، ان کا قول کیا ہوتا تھا؟ ان قالو، وہ کہتے تھے ربنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، واسرافنا فی امرنا، اور ہم نے اپنے معاملات میں جو حد سے تجاوز کیا ہے اسے بھی معاف فرما دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ تو یہاں پر یہ بہت خوبصورت دعا بھی اللہ تعالیٰ نے سکھا دی کہ وہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ ان الفاظ میں دعائیں مانگا کرتے تھے اللہ سے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہم نے ابھی واقعہ پیچھے پڑھا ہے سورۃ بقرہ میں، طالوت، حضرت طالوت کا، تو اس میں بھی حضرت طالوت کے جو ساتھی تھے ان کی یہی دعا تھی، اور اسی دعا پر اختتام تھا کہ فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو یہ بہت خوبصورت دعا بھی اللہ نے ہمیں بتائی کہ مشکل اوقات میں جب انسان کی ہمت جواب دے رہی ہو تو ایسے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو۔ اور یہاں پر کیا بتایا گیا کہ جب مشکل آئے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے استغفار، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کہ اللہ تعالیٰ سے اس وقت یہی کہیں کہ اللہ پاک ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں ہمیں معاف کر دیں، ہمیں اس کی ہماری پکڑ نہ فرمائیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے اور اس سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے ہمیں فوراً اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور پھر جہاں بھی حد سے تجاوز ہو گیا ہمارے کاموں میں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی معافی مانگ لیں، کہ ہم بہت ساری جگہوں سے کاموں میں ہم اپنے حدوں سے باہر نکل جاتے ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، تو اللہ سے فوراً رجوع کرنا چاہیے، بخشش مانگنی چاہیے مشکل اوقات میں۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قدموں کو جما دے، ہمیں ثابت قدم رکھ، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور کافر قوم سے کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائے۔ بہت پیاری دعا ہے، اس کو آپ یاد کر لیں اور اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ثواب بھی عطا فرمایا اور آخرت کے ثواب کا بھی بہت ہی عمدہ حصہ عطا فرمایا۔ یہ جو جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جو اللہ والے تھے، جو نبیوں کے ساتھ لڑتے ہیں اور استقامت دکھاتے ہیں اور اس طرح سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو دنیا میں بھی انعام دیا اور آخرت کا انعام جو ہے وہ تو بہت بڑا ہے، یعنی دنیا کی بھی سربلندی اور فتوحات سے نوازا، اور آخرت کا بھی بہترین اجر جو تھا وہ ان کو عطا فرمایا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی محسنوں کو پسند فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے محسنین سے محبت فرماتے ہیں۔
یا ایہا آمنو، اے ایمان والو، ان توتیو الذین کفروا، اگر تم کافروں کی روش اختیار کرو گے، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل واپس پھیر دیں گے۔ یعنی یہاں پر یہ وہ پھر عہد کو ذہن میں رکھیں، غزوہ عہد کو، کہ یہ جو عہد کی عارضی شکست ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، تو اس خبر نے منافقین کو یہ موقع دے دیا اور وہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیرنے کی کوشش کرنے لگے، اور ان کو مطلب اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ ان کا ایمان آلریڈی کمزور ہو رہا تھا اور اس کو اور زیادہ کمزور کرنے لگے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر مسلمانوں تم نے ان کی باتوں کی طرف دھیان دیا تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل واپس لے جائیں گے، تمہیں تمہارے ایمان سے پھیر دیں گے۔ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، پھر تم بالکل نامراد ہو کر رہ جاؤ گے۔ تو ان کی بات مت سنو، بلکہ کیا کرو، بل اللہ مولاکم، در حقیقت اللہ تمہارا مددگار ہے، وہ تمہارا مولا ہے۔ تمہیں یہ حقیقت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ تمہارا مولا، تمہارا پشت پناہ، تمہارا مددگار اور ساتھی اللہ ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہی ہے جو سب سے اچھا مددگار ہے، اس سے بہتر کوئی مددگار نہیں ہے۔ لہذا تم اللہ کی طرف پلٹو، اس سے مدد مانگو، اور کفار کی باتوں کا بالکل ان کی باتوں پر دھیان نہ دو۔ تو یہ غزوہ احد کے موقع پر آیات ان کو مسلمانوں کو بتائی گئی، اور پھر وہی بات ہے کہ ہم نے اپنے لیے بھی لینی ہے کہ کبھی ایسا موقع زندگی میں جب آتا ہے، جب انسان کا ایمان کمزور ہوا ہوتا ہے، تو شیطان وار ضرور کرتا ہے اور انسان کو اور مایوسیوں میں ڈالتا ہے۔ تو ایسے موقع پر وہ اس کی سرگوشیوں کی طرف دھیان نہیں دینا، بلکہ اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور اللہ کو پکڑنا ہے۔ وہی مددگار ہے اور وہی ایسی مشکلوں سے نکال سکتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔